وزیر اعظم اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، فلسطینیوں سے یکجہتی بھی کی ہے، تو کیا کہیں گے آپ آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آیت درست آیت، لیکن یہ کہ 1 سال ہو گیا فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اتنی تاخیر کیوں کی گئی ہے؟ چلیے یہ تو سوال بعد میں پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا دیر آیت درست آیت، میرے یہ کانفرنس جو اس وقت ہوئی ہے یہ تاخیر سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ کئی چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قوم جو ہے فلسطین کے مسئلے پر تمام سیاسی جماعتیں، ایک چھوڑ کے اس کے بعد میں کروں گا، اور قوم جو ہے وہ ایک ساتھ ہے، ٹھیک، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے جب سے فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے یا جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، ہر سیاسی جماعت، ہر قیادت، ہر وقت کی قوم نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، کوئی یہ اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اس کانفرنس کا اگر کریڈٹ آپ نہ دیں، ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے بلائی، انہوں نے ہوسٹ کی، ساتھ بلاول زرداری صاحب بھی بیٹھے تھے، لیکن میرا خیال ہے اگر جماعت اسلامی کے امیر کی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، ان کی کوششوں کو نہ سراہا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا اجتماع اس سے پہلے بھی فلسطین کے حوالے سے حال ہی میں جماعت اسلامی نے کیا تھا، ہاں بالکل، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ اچھی بات ہے، دوسری بات یہ کہ اس کانفرنس میں صرف ایک پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں آنا۔ پہلے جب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے دعوت نامہ مل گیا تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا، لیکن پیچھے سے جب ان کی لگام کھینچی گئی جو قیدی نمبر 808 ہے، 804 ہے، انہوں نے کہا میں مر گیا ان کی کمپینیں کر کے زیک بھائی کی، اور تم کہتے ہو کہ میں کانفرنس میں جاؤں گا۔ لہٰذا پی ٹی آئی نے انتہائی جرم کیا ہے اس کانفرنس میں شرکت نہ کر کے۔ موقف انہوں نے یہ اختیار کیا ہے نا کہ ہماری قیادت گرفتاری میں، کوئی موقف نہیں ہے سر، گرفتاری میں فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ہم ایسے لیم، اور میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایسے گھٹیا قسم کے آرگومنٹ سے آپ اپنی فیس سیونگ نہیں کر سکتے۔ یہ کانفرنس ایسی تھی، اس میں جانا چاہیے تھا، ذاتی سیاسی لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک جماعت ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری کا، اس نے 3-4 باتیں بہت اہم کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کا بیسک منصوبہ جو ہے وہ فلسطین، لیبنان اور مصر پہ قبضہ کرنا ہے، یہ بڑی گمبھیر بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہی بہت اہم، انہوں نے کہا یہ جو آج ہمیں بتاتی ہے مغرب کے لوگ جو ہیں یا مغرب کے ممالک جو ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کہ 7 اکتوبر کو جی فلسطین نے اپنے حماس نے حملہ کر دیا، وہ بے غیرتوں 7 اکتوبر سے پہلے کیا سب امن تھا وہاں؟ 7 اکتوبر سے پہلے یہی نیتن یاہو تباہی نہیں مچا رہا تھا وہاں؟ کیا جیلیں نہیں بھری ہوئی فلسطینیوں سے؟ تو یہ اس طرح کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے فوری طور پر۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور مزید جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ جو ہے یہ اس وقت فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا ہے، اس میں تاخیر کرمنل ہے، صحیح بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب آ جائیے جناب، ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ دیکھیے جی، ایک یونائٹڈ نیشن کی امن فوج ہے، جس میں پاکستان کا بھی ہم سنتے ہیں بہت بڑا کریڈٹ ہے جی کہ یہ بہت بڑے پیس کیپرز ہیں۔ وہ انتونیو گوتریس صاحب ضرور مرے جا رہے تھے اس غم میں کہ فلسطین میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کہا بھی انہوں نے، بڑی جرت پیدا کی انہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے تو سیکرٹری جنرل جو ہوتے تھے اقوام متحدہ کے، وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف بیان بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن ویئر از دیٹ پیس کیپرز؟ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اگر اس کی مذمت کر رہے ہیں تو وہ وہاں بھیجی جانی چاہیے تھی نا امن فوج، تاکہ جا کے قائم کرتی ہے۔ نواز شریف نے اشارہ بھی کیا کہ اسلامی ممالک کی فوج ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس یونائٹڈ نیشن کو اب ختم کر دینا چاہیے، میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، اچھا، اس لیے کہ اس کی سیکیورٹی کونسل جس میں 5 سپر پاورز ہیں، وہ کوئی قرارداد پاس کرے تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ جنرل اسمبلی جس کے 213 ممبر کے 233 ممبر ہیں، وہ کثرت رائے سے کوئی قرارداد پاس کرے 3 مرتبہ تو اس پر اثر نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیے جناب ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو ہماری مسلمان امہ سو کالڈ، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ امہ بڑے عرصے سے گمی ہوئی ہے، ملی نہیں رہی کہیں، اس کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، چاہے وہ عرب لیگ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ویئر آر دے؟ انہوں نے اب تک کیا کر دیا وہاں پر؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بڑے دنوں کے بعد
جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کانفرنس میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی ہے بلکہ انہوں نے ایک کمال کی بات کی ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پوری مسلم امہ ہے یہ ایک طرح سے فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم اور جاریت اور بربریت اور جو نسل کشی ہے اس کے اوپر یا تو اپنا منہ چڑھا رہی ہے دیکھ دیکھ کے، اور یا پھر کرمنل خاموشی کا شکار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامک فورس بنی تھی جس میں 44 ممالک کے فوجی تھے، جس کی قیادت ہمارے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کر رہے تھے۔ وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ وہ تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنائی گئی تھی، یا صرف وہ ایک خاص مقصد کو لے کے بنائی گئی تھی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور انہوں نے اس سمت میں اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ 41 ممالک کی یہ سٹرونگ آرمی جو ہے، لیکن وہ فورس تو صرف مسلمانوں کی ہی مار رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ سوال اٹھانا جو ہے یہ بہت سی آئی بروز اٹھیں گی اس کے اوپر کہ بھائی صاحب وہ فوج کیا کر رہی ہے، کہ چنے بھون رہی ہے، کیا کر رہی ہے وہ بیٹھ کے، جب 1 سال سے صہیونیت کا شکار ہو رہے ہیں فلسطینی عوام، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں، غزہ زمین بوس ہو گیا ہے، لبنان کو زمین بوس کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ساڑھی پائجن فوج جڑی ہے وہ کتے ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بہت صحیح سمت میں اشارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، کچھ لوگوں کی توقع تھی کہ شاید وہ بھی نہیں جائیں گے، لیکن وہ آئے اس کانفرنس میں، انہوں نے آ کے جو آپس میں سعودی ایران کے آپس میں اختلافات ہیں یہ تو ان سے ہی نہیں نکل رہے۔ دیکھیے اب تو چونکہ چائنا کی کرٹسی سے سعودی عرب اور ایران بہت قریب آئے ہیں ایک دوسرے کے، ابھی جو ایک کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو ایران کے صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے فارن منسٹر سے سعودی عرب کے، اور قربتیں ہو رہی ہیں، کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، لہٰذا ایک بہت بڑی مخاصمت جس نے بہت ہیوی ٹول جو ہے وہ ادا کرنا پڑا ہے مسلمان قوم کو، وہ دو اب قریب آ رہی ہیں۔ اسرائیل کو اس سے بھی موت پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ بلکہ ریکال کیا ہے کہ جی قائد اعظم صاحب نے تو 1948 بلکہ 47 میں کہہ دیا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے۔ آپ بتائیے ہم مرے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے، میں یہاں والوں کے نام لوں گا تو پھر آپ مجھ سے لڑ پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ خواہشات کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، میں تو یہ کہتا ہوں اور میں بار بار یہ چلا رہا ہوں، ایک تو میں نے یہ رونا رویا ہے ابھی اسلامی فوج کا، اور دوسرا یہ کہ جن مسلمان ممالک نے، میں کچھ اور کہوں گا تو پھر آپ کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ، تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، وہ ان سے تعلقات کے خاتمے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ نئے تعلقات قائم کرنا تو چھوڑیے، پرانے جنہوں نے کیے ہوئے ہیں قائم ان کو بھی یہ تعلقات جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہم نا مغرب کے ہاتھوں اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ جو بھی ہمارا حل یا جو بھی تجویز ان کی طرف سے آتی ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیے فلسطین کے بارے میں 2 ریاستی حل کی بات کرنا جو کہ ہم بھی بائی ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں پروگرام میں، اس سے بڑی زیادتی کاز آف فلسطین کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اب 2 ریاستی حل جو ہے وہ نہیں فلسطین کو بانٹنا یہ کس طرف سے حل ہے؟ یہ سازش ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے 1993 میں جب اوسلو اکارڈ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو انڈورس کیا گیا تھا جب 2000 میں کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا، مگر یہ سارے یعنی مغرب کے مذموم مقاصد کی تکمیل تھی، یہ اسرائیل کو اسٹرینتھن کرنے کی سازش تھی جس میں بائی ڈیفالٹ اور بائی انٹینشنز مسلمان ممالک جو ہے برابر کا حصہ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان ممالک کو جو اس وقت 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں۔ پیلسٹائن از ون انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔